الحمد لله ذي العزة والعلاء رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بعد حمد و صلاة لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمن ذی وقار کشف المعجوب سے حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کی شان کے متعلق اقوال ہم سماعت کر رہے تھے اور یہ سیکھ رہے تھے کہ اللہ والوں کا علم کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی شریعت سے روگردانی کرتا نظر نہیں آتا، بلکہ یہ سارے کے سارے شریعت کے تابعدار ہوتے ہیں اور ان کا ظاہر اور باطن علم اور عمل کے ساتھ جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سلسلہ کے اندر جو پہلا باب آپ نے علم کے اسبات کے اندر قائم کیا اور اس کی چند باتیں ہم نے گزشتہ نشست میں سماعت کی۔ خداوند تعالی گفت اندر صفت علماء کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ علماء کی صفت کے اندر ارشاد فرماتا ہے قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی علم بندے کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے اور خوف پیدا کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے اس حدیث شریف کو بھی بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور ساتھ آپ نے یہ نصیحت فرمائی بداں کے علم بسیار است و عمر کوتا کہ علم کا ایک طویل سلسلہ ہے اور عمر بہت تھوڑی ہے، لہٰذا کسی فضول علم کے اندر اپنی زندگی کو ضائع نہ کر، بلکہ وہ علم حاصل کر جو تیرے لیے قبر کی روشنی کا سبب بنے، خوف خدا حاصل کرنے کا سبب بنے اور تیری زندگی کے اندر جنت کی راہوں کو روشن کرنے کا سبب بنے۔ اور پھر آپ نے دلیل کے طور پر قرآن کی ایک مزید آیت پیش کی کہ علم نقصان والا بھی ہوتا ہے اور علم نفع والا بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نفع نہ دے گا، یعنی ایسا علم بھی ہوتا ہے جس کے اندر نقصان موجود ہوتا ہے اور فائدہ نہیں ہوتا، لہٰذا عمر بہت تھوڑی ہے، کسی ایسے علم کے اندر اپنی عمر کے موتی ضائع نہ کر کہ جس کے اندر تجھے نقصان ہو اور تمہاری قبر قیامت اور الہیت کے لحاظ سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل
نہ ہو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مزید اس پر آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا حضور دعاؤں کے اندر ایسے علم سے پناہ مانگتے تھے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یعنی وہ علم جو ہمارے لیے دینی اعتبار سے فائدہ مند نہ ہو، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو مجھے نفع نہ دے۔ تو ایسا علم جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کا نقصان ہے، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور ساتھ حضور داتا گنج بخش علی اجویری فرماتے ہیں بایت کے علم مقرون عمل باشد، علم عمل سے ملا ہوا ہے۔ علم کا فائدہ ہی تب ہوتا ہے جب علم پر عمل کیا جائے، اگر علم پر عمل نہیں تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اسی علم کا ہے جس کے ساتھ عمل جڑا ہوا ہو۔ تو اس پر بھی آپ نے دلیل کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفت المتعبد بلا فقہ کالحمار فی الطاحون، کہ وہ بندہ جو عبادت کرتا ہے لیکن اسے عبادت کے مسائل نہیں آتے، یعنی عمل تو وہ کرتا ہے، عبادت تو وہ کرتا ہے، لیکن اس کے پاس علم نہیں ہے اور اس کے پاس اس عبادت کو کیسے ادا کرنا ہے اس کی آگاہی نہیں ہے، تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جسے کسی کنویں پر یا کھیت کے اندر جوت دیا گیا اور وہ وہاں پر چکر کاٹ رہا ہے، لیکن اسے مقصد نہیں پتا کہ میں چکر کیوں کاٹ رہا ہوں۔ تو یہ بندہ جو علم کے بغیر عبادت کرتا ہے، اب یہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن عبادت درجہ قبولیت نہیں پاتی۔ اچھا، اس پر آپ نے مزید کلام ارشاد فرمایا، وہ کلام سماعت کیجئے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر ولایت کے عنوان پر یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ یہ خالی کرامتیں دکھانے والے ولی ہوتے ہیں، انہوں نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا، ایسا کیا تو ایسا ہو گیا۔ آپ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں آپ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، سارے کے سارے جید علماء کرام تھے، یعنی ولایت بعد میں آتی ہے، پہلے بندے کو اللہ علم کا نور عطا فرماتا ہے۔ آپ کی اس گفتگو سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جو لوگ داتا دربار پر سالانہ عرس کے موقع پر رسومات جو جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، عورتوں مردوں کا اختلاط اور بے حیائی، فحاشی اور دیگر بہت ساری رسومات وہ کر کے انہیں داتا کے ساتھ جوڑتے ہیں، علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ صاحب علم تھے اور ہر علم والا اپنے محبت کرنے والوں کو بلاتا ہے مدینے والے کی گلی کی طرف، یعنی میرے پیچھے نہ چلو، چلو مدینے والے کی طرف، میں تمہیں وہاں پہنچا رہا ہوں، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اچھا، آئیے آج کا جو حصہ ہم سماعت کریں گے کشف المحجوب سے۔ آپ فرماتے ہیں از عوام دیدم گروہی کہ علم را بر عمل فضل نہادن، کہتے ہیں کہ میں نے عوام میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ علم کی عمل پر فضیلت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں عمل کی کوئی ویلیو نہیں۔ اس وقت ہمارا ایک طبقہ ہے جو میڈیا کے اوپر موجود ہوتا ہے، عمل ان کے پاس نہیں ہے لیکن علم کی وہ بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہیں، بڑے پیچ و تاب بیان کرتے ہیں، ان کے لفظوں میں بڑا حسن ہوتا ہے۔ تو حضور داتا جی کہتے ہیں کہ میں نے عوام کے اندر ایک گروہ دیکھا ہے جو علم کی عمل پر فضیلت بیان کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو یہ جملے بولتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، کہتے ہیں اللہ نمازوں کا بھوکا نہیں ہے، اللہ روزوں کا بھوکا نہیں ہے، اللہ کو تمہاری عبادتوں کی حاجت نہیں ہے۔ یہ سارے جملے وہ ہیں جو شیطان نے انہیں سکھائے ہیں اور شیطان ان کی زبانوں کو استعمال کروا رہا ہے۔ علم ہے لیکن عمل سے جی چرانے کے لیے وہ اس طرح کے کلام بولتے ہیں۔ تو علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عوام کے اندر ایک گروہ ایسا ہے جو علم کی عمل پر فضیلت بیان کرتا ہے، گروہی عمل راکے بر علم، اور ایک گروہ ایسا ہے جو عمل کی علم پر فضیلت بیان کرتا ہے، جو کہتے ہیں علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے،
عمل ہونا چاہیے، علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہت خوبصورت جملہ ہے اور شریعت کا بڑا نچوڑ ہے کشف المعجوب کے اندر۔ حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں این ہر دو باطل است، یہ دونوں گروہ باطل ہیں۔ جو علم کو عمل پر فضیلت دیتا ہے وہ بھی گمراہ ہے، اور جو عمل کو علم پر فضیلت دیتا ہے وہ بھی گمراہ ہے۔ حقیقت کیا ہے جو قرآن و سنت کا نچوڑ ہے؟ ازاں کے عمل بے علم خود عمل نہ باشد، علم کے بغیر عمل بنتا ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ذرا غور کر، جو یہ کہتا ہے کہ علم کی فضیلت ہے عمل کی کوئی فضیلت نہیں، علم کے بغیر عمل بنتا ہی نہیں۔ اور آپ کا دوسرا جملہ، اور فرماتے ہیں آپ کہ عمل آنگا عمل گردت کے مصول علم بود، کہتے ہیں عمل کو عمل کہا ہی اس وقت جائے گا جب عمل سے علم جڑا ہوا ہوگا، وگرنہ وہ عمل ثواب سے خالی ہوگا، اجر سے خالی ہوگا۔ بہت خوبصورت آپ نے مثال دی، ہر بندے کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ کیوں میں اس بات پہ فوکس کرتا ہوں، زور دیتا ہوں کہ علم دوست بنیے، علم کی مجالس میں بیٹھیے، علم سیکھیے، دین کے ساتھ دین آپ کی ضرورت ہے، یہ آپ کی نماز درست کرے گا، عبادت درست کرے گا، تقوی داری دے گا، پرہیزگاری دے گا۔ علم کی بزموں سے جان چھڑانے والا بندہ وہ کبھی اپنی عبادت کے اندر مخلص نہیں ہو سکتا۔ اچھا سنیے، حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو مثال ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں چون نماز کہ تا نخست علم ارکان طہارت نہ بود و علم شناختن آب و علم معرفت قبلہ و علم کیفیت نیت و ارکان نماز نہ بود۔ آپ فرماتے ہیں دیکھو نماز ایک بڑا صالح علم ہے، لیکن اگر نمازی کو نیت کا پتہ نہیں، ارکان کا پتہ نہیں، قبلے کے تعین کا پتہ نہیں، نماز کے مسائل کا پتہ نہیں، واجب فرض کیا ہے، شرط کیا ہے، ان چیزوں کا پتہ نہیں، کہتے ہیں عمل تو ہوگا پر نماز نہیں ہوگی۔ حرکات و سکنات تو ہوں گی، وہ کھڑا ہوگا، رکوع میں جائے گا، سجدے میں جائے گا، لیکن جب اس عمل کے ساتھ علم نہیں جڑا ہوا تو یہ عمل اللہ کے دربار کے اندر نہیں پہنچے گا۔ کیا ہم نے حدیث نہیں سنی؟ کتنے نمازی ایسے ہیں نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کی نماز کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر ان کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، لے جا بھائی اپنی نماز اپنے ساتھ لے جا۔ تو مانا کیا کہ نماز بھی شرف قبولیت تب پائے گی جب نماز کہ عمل کے ساتھ علم جڑا ہوگا۔ جب پتہ ہی نہیں کہ نماز کے اندر واجب کیا ہے، فرض کیا ہے، اور شرط کیا ہے، سنت کیا ہے، مستحب کیا ہے، کیا ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا ہے، کیا ہو جائے تو سجدہ سہو نہیں کرنا، کون سا عمل ہو جائے تو نماز مفسد ہو جاتی ہے، یعنی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نئے سرے سے دوبارہ نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ تو یہ ساری باتوں کا علم ہونا یہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے۔ یعنی آپ نے خوبصورت مثال دی، اور مثال آپ نے اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ جو علم کی ویلیو ہے اس کا پتہ چل سکے کہ عمل کے ساتھ علم جڑے گا تو عمل قرار پائے گا، تو اس کا فائدہ ہوگا۔ نہیں بہت سارے، مثال کے طور پہ قربانی ایک عمل ہے، قربانی کرنا ایک عمل ہے، لیکن اگر علم ساتھ نہیں جڑا تو بندہ قربانی یہ نیت لے کے کر رہا ہے، محلے کو پتہ چلے چودھری صاحب نے قربانی کی ہے، راجہ صاحب نے قربانی کی ہے، ملک صاحب نے قربانی کی ہے، لگ پتہ جائے یہ جو نیت آئی ہے علم تو تھا نہیں کہ میں للہیت کی خاطر کر رہا ہوں، میں ثواب کے لیے کر رہا ہوں، میں تقوی کے لیے کر رہا ہوں، میں پرہیزگاری کے لیے کر رہا ہوں، میں رب کو راضی کرنے کے لیے، یہ تو تھا نہیں کیونکہ علم نہیں تھا۔ اب تھا یہ پتہ لگ جائے، پتہ تو سب کو لگ گیا، عمل بھی ہو گیا لیکن ثواب نہیں ملا، بغیر ثواب کے۔ یعنی علم کے ساتھ عمل نہ جڑے اور عمل کے ساتھ علم نہ جڑے تو یہ کبھی بھی بندہ منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کا اگلا جملہ سنیے، آپ ارشاد فرماتے ہیں وَآنا کہ علم را بر عمل فضل نہادن، وہ لوگ جو علم کو عمل پر فضیلت دیتے ہیں ہم محال است، یہ بات بھی محال ہے، علم بے عمل علم نہ باشد، علم عمل کے بغیر وہ علم ہے ہی نہیں، یعنی علم بندے کے پاس ہے عمل نہیں تو وہ علم ہے ہی نہیں، وہ تو بالکل ایسے ہے جیسے، اس کی دوسری مثال کیا ہے، جیسے گدھے کے اوپر
آپ کتابوں کا ایک بڑا بوجھ ڈال دو اور وہ بڑی جید قسم کی کتابیں اس پر پڑھی ہوں، فقہ ہو، دیگر اونچی اونچی کتابیں پڑھی ہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے گدھا گدھا ہی رہے گا، وہ عالم نہیں بنے گا، چونکہ اس نے بوجھ اٹھایا ہے، اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس بندے کے پاس علم ہے لیکن عمل اس کی زندگی میں نہیں، اس کی مثال دیتے ہوئے آپ قرآن کی ایک آیت پیش کرتے ہیں۔ یعنی میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کتنی خیانت کی ہے لوگوں نے اور کتنا بڑا مغالطہ ڈالا ہے ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق جوڑ کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ والے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو جانتے نہیں ہیں۔ رب کی عزت کی قسم، آج ہمارے پاس برے صغیر کے اندر علم کا جتنا خزانہ موجود ہے یہ اللہ والوں کی محنت کا نتیجہ۔ کہاں کہاں سے یہ لوگ چلے ہیں اور انہوں نے آ کے کفر اور بتوں کی محبت سینوں سے نکال کے ایک رب کی محبت کا پتہ عطا فرمایا۔ پھر آپ نے قرآن کی آیت کو پیش کیا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، قرآن کے اندر کچھ لوگوں کا تذکرہ موجود ہے کہ انہیں کتاب اللہ نے دی تھی لیکن انہوں نے کتاب پیٹھ کے پیچھے پھیر دی۔ یہ پیٹھ کے پیچھے کتاب پھینکنے کا کیا معنی ہے؟ ہماری عوام قرآن پاک کو پشت نہیں کرتی، یعنی وہ سمجھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے قرآن ہو تو کہتے ہیں کہ اسے پشت نہ ہو۔ یہ بھی اچھا ہے، ادب ہونا چاہیے قرآن پاک کا، کیونکہ ادب کے اندر ہی سارا دین ہے، لیکن یہاں اس سے مراد یہ نہیں۔ انہوں نے کتاب کو پشت کے پیچھے پھینک دیا، معنی کیا؟ معنی یہ کہ انہوں نے کتاب پر عمل نہیں کیا۔ کتاب والے تھے، علم والے تھے، چاہیے تھا عمل کرتے۔ اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ رب کائنات نے اسی آیت کے آخر کے اندر اسی چیز کو بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے کتاب کو اپنی پشت کے پیچھے ڈالا، اور پیچھے ڈالنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کأنہم لا یعلمون، گویا یہ علم رکھتے ہی نہیں، یعنی جو انہیں دیا گیا تھا انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، پشت کے پیچھے بات ڈال دی، معنی اہمیت ہی نہیں دی، اس پر عمل ہی نہیں کیا۔ یہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس علم ہے ہی نہیں۔ اور داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نام عالم بے عمل از عالمہ نفی کرد، رب ذوالجلال نے اس عالم کا نام علم کی لسٹ سے نکال دیا ہے جس کی زندگی میں عمل نہیں۔ یعنی وہ عالم تو ہے، بول تو بولتا ہے، لفظ تو جانتا ہے، لیکن عمل اس کی زندگی میں نہیں، اللہ نے اسے علماء کی لسٹ سے نکال دی۔ تو معنی یہ کہ علم عمل کے لیے ضروری اور عمل علم کے لیے ضروری، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ ان کے بغیر انسان کی زندگی کے اندر کبھی بھی کامیابی نہیں آ سکتی۔ میں یہاں ایک جملہ بولنا چاہتا ہوں، ہم سارے جو بیٹھے ہوئے کس بات کا ہمیں علم نہیں؟ ہم کیا نہیں جانتے؟ کیا مسلمانوں کا بچہ نہیں جانتا کہ میں مسلمان ہوں، 5 ٹائم نماز میرے اوپر فرض ہے؟ سارے جانتے ہیں نا، سب کو پتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ کیا مسلمانوں کا بچہ مرد و عورت اس بات کا علم نہیں رکھتے سال بعد رمضان ہے تو روزے ہمارے اوپر فرض ہے؟ کیا مسلمانوں کا ہر مالدار نہیں جانتا میں مسلمان ہوں، سال کے بعد میرے اوپر زکوٰۃ لازم ہے؟ کیا مسلمانوں کا ہر مالدار نہیں جانتا میں مسلمان ہوں، زندگی میں ایک مرتبہ حج مجھ پہ لازم؟ یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ کیا ہر مسلمان نہیں جانتا میں مسلمان ہوں، میرے لیے پہرے داری ہے، میں نے اپنی نظر کو بے لگام نہیں ہونے دینا، میں نے اس پر پہرا لگا کے زندگی کو بسر کرنا ہے، اور میں جب کاروبار کے ٹھیکے پہ بیٹھوں میں نے حلال کمانا ہے، حلال نسل تک پہنچانا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بے راہ روی کیوں ہے؟ جانتے ہیں نماز فرض پھر بے نمازی کیوں؟ جانتے ہیں روزے فرض پھر رمضان ہے تو روزے رکھتے کیوں؟ جانتے ہیں حج لازم ہے، مالدار ہونے کے باوجود ساری زندگی گزار دیتے ہیں پلازے بنانے کے اندر، رب کے گھر کا حج کرنے نہیں جاتے کیوں؟ جانتے ہیں زکوٰۃ لازم ہے، لاکھوں کروڑوں کے کاروبار کرتے ہیں اور اسی طرح زکاتیں بنتی ہیں، سال کے بعد 10-20 ہزار دے کے جان چھڑا دیتے ہیں، کیوں؟ مانا کیا کہ ہم میں سے بھی تو کوئی ایسا نہیں کہ جسے علم نہیں، علم تو سب کو ہے، علم تو سب کو ہے،
کیا ہمارا مسلمان نہیں جانتا ہجروں پہ اپنے قیمتی مال کو ضائع کرنا گناہ ہے، شیطانی کام ہے، پھر لاکھوں روپیہ کیوں اڑاتے؟ آپ یہ کہو گے یہ بولے ہیں، یہ سادے ہیں، انہیں پتا نہ؟ بھائی پتا ہے سارا. یہ روٹی جو ہے، روٹی کو روٹی کہتے ہیں، یہ گوگو تو نہیں کہتے. سارا انہیں پتا ہے، سب جانتے ہیں. جاننے کے باوجود پھر وہی گناہ کا کام. کہتے ہیں خوشی ہماری تب تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کوئی گویا کنجر ہمارے گھر کے اندر آ کے وہ کنجر تال نہ کرے. اچھا جانتے ہیں کام غلط ہے پھر کرتے ہیں، اسے آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو ہے نا بندے کو علم ہی نہیں، وہ ایسی جنگل کی وادی سے اترا ہے، اس نے کوئی خطبہ نہیں سنا، اس نے کوئی قرآن نہیں سنا، اس کے پاس کوئی رونق روشنی پہنچی نہیں، وہ کام کرے بات سمجھ آتی ہے. لیکن بندہ جانتا سب کچھ ہے لیکن کر سارا خلاف رہا ہے. نماز کی طرف بلاؤ آتا نہیں، روزے کی طرف بلاؤ آتا نہیں، حج کا کہو کرتا نہیں، زکوٰۃ کا بولو دیتا نہیں، حرام حلال کا فرق ہو کرتا نہیں. زندگی میں ہر بے راہ روی اور گمراہی موجود ہے. یہ کیا ہے؟ صرف علم ہونا اس کا کوئی فائدہ؟ یہ بیان حضور داتا جی کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں خالی پتہ ہونا کہ مجھے پتا ہے. کچھ لوگ یہ جملے بولتے ہیں نا، ہمیں فتوے کی حاجت نہیں، ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں نہ سمجھاؤ. بھئی پتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خالی پتا ہے یہ کمال نہیں. آئیے میں قیامت کا وہ ہوش ربا منظر، جس منظر کے اندر نا بڑے بڑے اونچے لوگوں کے کلیجے نکل کر باہر آئیں گے، اور بندہ اس موقع پر اس دردناک منظر کو دیکھ کے ایک جملہ بولے گا، کیا؟ فرجعنا نعمل صالحا. مولا ایک مرتبہ پھر دنیا میں بھیج، اب میں نیک عمل کروں گا. مجھے پتا تھا نماز فرض ہے، اب میں پڑھ کے دکھاؤں گا. مجھے پتا تھا روزہ لازم ہے، میں رکھ کے دکھاؤں گا. مجھے پتا تھا زکوٰۃ دینی ہے، پائی پائی کا حساب کر کے تیری راہ میں مال نکالوں گا. مجھے پتا تھا حج بیت اللہ کرنا ہے، اب میں کر کے آؤں گا. لیکن اللہ کیا کہے گا جب بندہ عرضی پیش کرے گا نا، فرجعنا نعمل صالحا، ربا بھیج اب میں صالح عمل کروں گا. مولا کہے گا میں نے 60 سالہ زندگی دی ہی اسی لیے تھی. پتہ ہونا تو ضروری نہیں تھا، سندیسے آتے رہے، پیغام آتے رہے، اور تجھے ہر روز گواہیاں پڑھتی رہی، تیرے کانوں میں صدائیں آتی رہی، تیرے اندر کا مفتی بول کے کہتا رہا کام تیرا غلط ہے، لیکن تو آگے بڑھتا چلا گیا. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو اگلے دن پہ تو کام ڈالتا رہا. پھر کیا ہوا؟ موت نے آ دبوچا. پھر آخری ٹائم آ گیا، پھر تو دنیا چھوڑ کے چلا گیا. تو قیامت کے دن ایک سوال بندے سے یہ بھی ہوگا، 5 سوال جن میں ایک یہ ہے، تب تک بندہ اللہ کے دربار سے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہ دے. میں یہ جملے بولتا ہوں، اس کو رسمی نہ سمجھیے. یہ دور حاضر جس نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، تقاریر رسمی ہیں، سامعین رسمی ہیں، سننے والے انہوں نے کانوں کے چسکے پورے کیے ہیں. بڑے بڑے پروگرام ہوتے ہیں، لاکھوں روپیہ اس پہ خرچ ہوتا ہے، لیکن کیا ہے؟ اپنی وہ ایک جو طبیعت ہے نا اسے خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. پہلے بول دیتے ہیں یہ بولنا اور یہ نہیں بولنا، یہ ٹاپک ہے، اس سے باہر نہیں جانا، اس سے باہر نہیں نکلنا. کیوں؟ فلاں فلاں بندہ بلایا ہے، وہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. اب سب سے بڑی نوست یہ ہے، آپ جس نازک دور سے آپ گزر رہے ہیں، آپ جناب جاہل پیروں کے خلاف بولو وہ ناراض ہو جائیں گے، جاہل نعت خانوں کے خلاف بولو وہ ناراض ہو جائیں گے. اگر آپ کسی سودی کے خلاف بولو وہ جناب میدان جنگ برپا کر دے گا. آپ کسی اور کمار اور جوے کھیلنے والے کے خلاف بولو وہ سامنے آ جائے گا. کسی گویے کی حمایت کرنے والے کے خلاف بولو وہ سامنے دشمن بن کے کھڑا ہو جائے گا. جس کو جس کام سے روکو گے وہ دشمنی کر کے سامنے کھڑا ہو جائے گا. وہ کبھی بھی نہیں سوچے گا میرے بھلے کی بات ہو رہی ہے، جو کہا جا رہا ہے میرے فائدے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو وہ سوال کیا ہے جو قیامت کے دن ان 5 سوالوں میں ہوگا؟ میرے حبیب فرماتے بندہ اللہ کے دربار سے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک اس سوال کا جواب نہ دے لے، بتا اپنے علم پر عمل کتنا کیا ہے. یہ ہے علم عمل سے جڑا ہے. علم کے بغیر عمل کسی کام کا نہیں، اور عمل کے بغیر علم کسی کام کا نہیں. جانتا بندہ سب کچھ ہے
اللہ اکبر، بہت خوبصورت آپ نے مثال ارشاد فرمائی، ذرا سنیے۔ اگر بندے کے ذہن کے اندر نا فکر آ جائے نا تو چند باتیں بھی اس کی زندگی بدل سکتی، اور اگر بندے نے یہ طے کر لیا کہ نور میں نے لینا نہیں، روشنی میں نے لینی نہیں، تو آپ اسے گول کے 6666 قرآن کی آیتیں پلا دو، ذرا برابر فرق نہیں آئے گا۔ یہ دیکھیں نا، سورج باہر نکلا ہے نا، آپ شیشہ اس کے سامنے رکھیں نا تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک اور سورج ہے جو زمین پر اترا ہوا ہے، حالانکہ وہ آسمان پر ہی، لیکن آپ کو شیشے کے اندر بھی ایک سورج نظر آئے گا، لیکن اسی شیشے کو الٹا کر دو جو کلی والی سائیڈ ہے، آپ کو سورج نظر نہیں آئے گا۔ مانا کیا؟ مانا وہ جو سیدھی سائیڈ تھی نا، اس کے اندر وصول کرنے کی طاقت تھی، اس نے سورج وصول کیا ہے۔ میں نے کہا علم کی بہاریں تو موجود ہیں، وصول کرنے والا دل کھول کے بیٹھو، یہ رحمت وہاں بھی موجود ہے، دل کی کلیاں کھولو، یہ رحمت آج بھی برسے گی اور ماحول رب مدینے جیسا پیدا فرمائے گا۔ سنیے جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کشف المحجوب کے اندر، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاتم اسم گفت رضی اللہ تعالی عنہ کہ 4 علم اختیار کردم وَأَزْحَمَا عُلَمَاءِ عالم برستم، کہتے ہیں کہ میں نے حاتم اسم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول پڑھا کہ وہ کہتے ہیں میں نے خالی 4 باتوں کا علم حاصل کیا، مجھے دنیا بھر کے کسی عالم کی کوئی ضرورت نہیں بھی، صرف 4 باتیں، لیکن علم پر پھر میں نے عمل بھی کیا۔ حاتم اسم یہ کہتے ہیں 4 باتوں کو میں نے پکڑا، اور آپ ان 4 باتوں کو ذرا سنیے، آپ کو لگے گا کہ ساری شریعت ان 4 باتوں میں بند نظر آتی ہے۔ وہ کون سی؟ پہلی بات، حاتم اسم کیا کہتے ہیں؟ مرا رزقی است مقسوم کہ زیادت و کم نہ شود، مجھے جب یہ معلوم ہو گیا قرآن و سنت پڑھ کر کہ میرا رزق مقرر ہے، بچہ بھی ماں کے بطن میں ہوتا ہے، 120 دن اس کی عمر ہوتی ہے، عمر بھی لکھ دی جاتی ہے، رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ کہا میں نے قرآن و سنت پڑھا، مجھے معلوم ہو گیا میرا رزق مقرر ہے، نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ از طلب زیادت بر اسودم، تو اب اس چیز نے مجھے بڑا سکون دیا، میں زیادہ ہونے کی طلب کے اندر کبھی پریشان نہیں ہوا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں رزق کی دوڑ کے اندر، ان کی نمازیں، میں کہتا ہوں رزق حلال کماؤ، لاکھوں کماؤ، اربوں کماؤ، جتنا کما سکتے ہو کماؤ، لیکن وہ رزق آپ کے لیے عذاب کا سبب بنے گا جس رزق کی کمائی کرتے کرتے مالک بھول جائے، رزاق بھول جائے۔ جب باری آئے مالک کے دربار میں جانے کی، جدھر بھی ہو، چاہے بالٹی اٹھا رہے ہو، کسی مستری کے ساتھ لگے ہو، اینٹیں اٹھا رہے ہو، وقت آ جائے وہ کام چھوڑ کے سونے رب کے دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ اور بڑی خوبصورت حدیث آپ نے ساتھ جوڑی ہے، ذرا سنیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها، کوئی بندہ اس وقت تک فوت نہیں ہوگا جب تک اس کا مقرر کردہ پورا رزق اسے اللہ عطا نہ فرما دے۔ یہ وعدہ کون دے رہا ہے؟ لا یخلف المیعاد، جو کبھی وعدوں کے خلاف، تمہارا رزق مقرر ہے، نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا، جتنی دور زیادہ لگاؤ گے، ہاں وہ چھوڑ کے جو جاؤ گے وہ تمہارا تو ہوگا ہی نہیں، وہ تو کسی اور کا ہوگا، تمہارا جو ہے اپنا وہ مقرر ہے، اس سے کم زیادہ نہیں۔ حدیث کے جملے کیا ہیں؟ فرمایا انسان کو تب تک موت آتی نہیں جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے۔ وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْتَاءُ الرِّزْقِ أَن تَطْلُبُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، جب حقیقت یہ ہے کہ تو نے اپنا مقرر حصہ دنیا میں لینا ہے تو یہ کبھی آہستہ پہنچے گا، کبھی تیز پہنچے گا، لیکن اسے حاصل کرنے میں کبھی گناہگار نہ بننا، گناہ کے ذریعے حاصل نہ کرنا، تجھے پہنچے گا، طریقہ مختلف ہوگا، کبھی دیر ہوگی، کبھی جلدی آئے گا، لیکن اس کے حاصل کرنے کے اندر بے راہ روی اختیار نہ کرنا۔ حاتم اسم کہتے ہیں میں نے یہ پہلا جملہ سنا تو مجھے سکون آ گیا اور میری زندگی میں قرار آ گیا، میں رزق کے لیے دوڑ لگاتا تھا لیکن میں مالک کو کبھی بھولتا نہیں تھا، مالک کو نہیں بھولتا تھا۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں
دیگر آنکھیں دانستم کہ خدای را بر من حق کی است کہ جز من کسے دیگر نمی توانت گزارت. کہتے ہیں میں نے اس بات کو جان لیا کہ جو چیز رب نے میرے اوپر فرض کی ہے وہ میں ہی ادا کروں گا تو ادا ہوگی, میری جگہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. نماز اپنے حصے کی میں پڑھوں گا تو ہوگی, کوئی دوسرا نہیں پڑھے گا. روزہ اپنے حصے کا میں رکھوں گا تو ہوگا, کوئی دوسرا نہیں رکھے گا. حاتم اسم کہتے ہیں جب میں نے جان لیا جو چیز رب نے فرض کی ہے میری جگہ میرا نوکر نہیں کر سکتا, میری جگہ میرا مزدور نہیں کر سکتا, میری جگہ میرا بیٹا نہیں کر سکتا, کوئی دوسرا نہیں کر سکتا, وہ کرنی میں نے ہے. حاتم اسم کہتے ہیں میں نے طے کر لیا زندگی میں فرض کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. اپنے حصے کا چراغ خود جلاؤں گا, اپنے حصے کی ڈیوٹی خود کروں گا. اور یہ احساس اگر ہر مسلمان میں آ جائے تو مجھے بتاؤ نا, فرائض کی شریعت مکمل نہ ہو جائے؟ جو چیزیں اللہ نے لازم کی ہیں بندے کو سمجھ آ جائے, بھائی جو پچھلے رہ جانے والے جب وہ اپنی زکوٰۃ نہیں دیتے وہ حساب لگا کے میری دیں گے, جب وہ اپنا حج نہیں کرتے وہ حساب لگا کے میرا کریں گے, جب وہ اپنی نمازیں پڑھنے میں غافل ہیں وہ حساب لگا کے میری پڑھیں گے, جب انہیں اپنے روزوں کی فکر نہیں وہ رمضان کا میرا حساب لگائیں گے کہ ابا جی کے روزے کتنے رہ گئے تھے. نہیں, کون لگاتا ہے حساب؟ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا بتائیں ابا جی فوت ہو گئے, اتنا دن بیمار رہے, اتنے روزے رہ گئے تھے, اتنی نمازیں رہ گئی تھی, اب کیا کرنا ہے؟ نہیں پوچھا کسی نے. مانا کیا؟ حاتم اسم کہتے ہیں جب یہ بات طے ہے اپنا فرض تو نے خود ہی ادا کرنا ہے جو رب نے تیرے اوپر لازم کیا ہے. کہتے ہیں جب میں نے یہ سوچ لیا نا, میں نے سمجھ لیا تو میں اپنے حصے کا ہر فرض خود ہی ادا کرتا رہتا ہوں. تیسرا جملہ آپ فرماتے ہیں دانستم کہ مرا طالبی است یعنی مرگ کہ ازون نتوانم گریخت. میں نے جان لیا کہ میرے پیچھے ایک چیز مجھے پکڑنے کے لیے دوڑ رہی ہے جس سے میں بھاگ نہیں سکتا, یعنی مرگ وہ موت ہے. میں نے طے کر لیا کہ اس چیز سے میں بھاگ نہیں سکتا, جتنی بھی دوڑ لگاؤں میں بھاگوں گا نہیں, یہ پکڑے گی, یہ دبوچے گی, یہ بند کلوں کے اندر بھی مجھے پکڑ لے گی. یہ ابھی ہمارا گزشتہ درس قرآن ہے, اس پر یہ جملہ آیا. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ تم اگر اپنے آپ کو کلوں کے اندر بھی بند کر لو موت تمہیں ضرور پکڑ کرے, جتنے مرضی انتظام کر لو. سوشل میڈیا پر موجود ہے, مائیکل جیکسن گلوکار تھا اور اس نے اس بات کو طے کیا تھا کہ میں نے 150 سال زندہ رہنا ہے, اور اس نے اپنے جسم کی ہر متبادل چیز تیار کر کے رکھی تھی. ہر وقت گردے تیار, ہر وقت دل تیار, ہر وقت جسم کے دیگر اعضاء. ایک چیز اگر ڈیڈ ہو جائے گی میں دوسری لگا لوں گا. ڈاکٹروں کی پوری ٹیم ہم وقت اس کے گھر کے اندر موجود رہتے. لیکن جناب سوشل میڈیا پر حقیقت موجود ہے, 50 سال کی عمر کے اندر رب نے اسرائیل بھیج کے اپنے پاس بلایا. ڈاکٹر دیکھتے رہ گئے, کوئی متبادل چیز نہ چل سکی. موت آئی تو جناب موت کے آگے کوئی چارہ نہیں, کوئی چارہ نہیں. اگر بندہ کہے نا میں کچھ کر لوں گا, اور یہ جملہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو کہتے ہیں یار میں تو صحت مند ہوں, میں تو ہر چیز خرید سکتا ہوں. تو ہر چیز خرید سکتا ہے, اسرائیل نہیں خرید سکتا. ہر چیز اسرائیل آئیں گے وقت مقررہ پر, ہر چیز دری کی دری رہ جائے. اور جب یہ طے ہے کہ پھر موت آنی ہے تو حاتم اسم کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں اس چیز سے نہیں بھاگ سکتا تو پھر میں نے آنکھ بند کر کے موت کی تیاری شروع کر دی. جب یہ پکڑے گی تو پھر تیاری کروں نا, اور جب تیار ہو کے جاؤں گا تو پھر کیسے جانا ہوگا. پھر جاتے ہوئے افسردگی نہیں ہوگی, پشیمانی نہیں ہوگی, پریشانی نہیں ہوگی, بلکہ حضرت بلال کی زبان مدد کرے گی کہ جب بیوی نے کہا نا کہ آپ جا رہے ہو فرقت کے لمحے, جدائی کے لمحے, بلال کہتے ہیں خوشی کے لمحے ہیں جس نبی کی محبت میں زندگی بسر کر کے جا رہا ہوں. آنکھ بند ہوگی قبر میں سونے محمد کا رب دیدار عطا فرمائے گا. یہ تیاری ہے. یہ آپ کا دوسرا جملہ تھا. اور تیسرا جملہ, یہ آپ کا تیسرا جملہ تھا. حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ چوتھا جملہ ارشاد فرماتے ہیں آنکھ دانستم کہ مرا خداوندی است مطلع بر من
از و شرم داشتن، کہتے میں اس بات کو جان گیا کہ میں جہاں بھی ہوتا ہوں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے. غلط کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، میں غلط نہ کروں، گناہ نہ کروں، مجھے شرم آتی ہے. ہر جگہ مجھے رب دیکھ رہا ہوتا ہے. مجھے بتاؤ، اگر کم تولنے والے کے ذہن میں یہ بات آئے رب دیکھ رہا ہے، دھوکہ دینے والے کے دل میں آئے رب دیکھ رہا ہے، نظر گندی کرنے والے کے دل میں آئے رب دیکھ رہا ہے، کمروں میں بند ہو کے برائیاں کرنے والوں کے ذہن میں آئے کہ رب دیکھ رہا ہے، تو کیا برائیوں کا کلا کما نہیں ہو سکتا؟ مانا کیا؟ علم تو ہے کہ رب دیکھ رہا ہے پر عمل نہیں. اور بڑی خوبصورت ایک آیت آپ نے بیان فرمائی. چونکہ وقت ہو گیا نا، میں ذرا اسے مختصر کروں گا. کشف المعجوب کے اندر اس جملے پر کہ آتم اسم کہتے ہیں کہ جب سے مجھے پتا چلا نا کہ میرا رب ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے، غلط کرتے ہوئے مجھے شرم آتی، میں نہیں کرتا. تو آپ نے حکایت کا بیان فرمائی. آپ کہتے ہیں بصرہ کے اندر ایک رئیس تھا، وہ اپنے باغ کے اندر گیا تو نوکر اس کا باغ کے اندر موجود تھا، ساتھ اس کی بیوی تھی. بیوی پر اس کی نظر پڑی تو اس کی نیت خراب ہوگی، اس نے نوکر کو کسی کام بھیج دیا. تو عورت کو کہنے لگا کہ ایسا کرو کہ باغ کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دو. تو عورت نے کہا ہما در ہا بستم، کہنے لگی میں نے سارے دروازے بند کر دیے لیکن یک در کے نمی توانم بست، پر ایک دروازہ مجھ سے بند نہیں ہو رہا. خوف خدا رکھنے والی تھی اور اللہ کا ڈر رکھنے والی تھی. یہ رئیس تھا، بادشاہ تھا، یہ اس کے گھر میں کام کاج کرنے والی تھی. نوکر کو کسی کام بھیج کے کہتا ہے دروازے سارے بند کر، اس نے کہا سارے کر دیے ہیں، ایک نہیں بند ہو رہا. گفت آن کدام درست، رئیس نے کہا وہ کون سا دروازہ ہے جو بند نہیں ہو رہا؟ تو عورت آگے سے جواب دیتی ہے گفت آن دری کہ میان و ما و خدا است، وہ دروازہ جو میرے اور تیرے درمیان خدا دیکھ رہا ہے. میں نے دروازے سارے بند کیے، پر مالک سے میں کیسے چھپوں؟ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. ایک جملہ رئیس نے سنا، شرم سے پانی پانی ہو گیا، استغفار توبہ کرتے ہوئے گناہ کے ارادے سے باز آ گیا. مانا کیا کہ اگر ذہن میں یہ آ جائے نا ہر جگہ مالک دیکھ رہا ہے، بندہ کبھی گناہ کی طرف نہیں بڑھے گا. قدم رک جائیں گے، ہاتھ جناب اسی جگہ پہ منجمد ہو جائیں گے، آنکھیں جھک جائیں گی اور جسم پانی پانی ہو جائے گا کہ مالک کا بندہ ہو کہ میں مالک کی نافرمانی کر رہا ہوں. تو یہ میں نے صرف ایک آپ کے سامنے گلدستہ پیش کیا ہے کشف المعجوب سے. بتانا مقصود یہ ہے کہ اولیاء کا کسی بے راہ روی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ان کی تعلیمات پڑھو، ہاں ان کی کتابیں پڑھو. یہ بہت اونچے لوگ ہیں، ساری زندگی انہوں نے شریعت پہ پہرا دیا، ساری زندگی لوگوں کو دین پڑھاتے رہے. اور اسی لیے تو علامہ اقبال نے دیکھ کے کہا نا کہ یہ داتا اسے عام نہ سمجھو، اتنا بڑا عالم ہے، پنجاب کی پوری مٹی اس کے دم قدم سے رب نے زندہ فرمائی. ہر طرف رونقیں آئیں. اللہ ہمیں اولیاء کی سچی تعلیمات کو ماننے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.